بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ماہنور قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات۔ پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور، داخلی اور خارجی سلامتی پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات بھی زیر غور آئے۔ وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش۔ قوم دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیوں کے خلاف متحد ہے، عمران خان۔ پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ پاکستان کے ان عظیم بیٹوں نے جس طرح گھس کے ہندوستان کے اندر اس کی پٹائی کی، وہ تو ہندوستان کا اپنا میڈیا اس کے اوپر شرمندہ ہے، ہندوستان کے اپنے جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کے اوپر شرمندہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ کچھ خواجہ صاحب سے لائن مستار لیتے ہوئے کہ کچھ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے۔ شاہینوں نے ہندوستان میں گھس کر پٹائی کی، بھارتی قیادت خود شرمندہ ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا قومی اسمبلی میں ایاز صادق کو جواب۔ ایاز صادق نے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ آپ گلیوں میں مارے پھر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری جنوری 2028 تک بھی عمران خان کو کہیں نہیں بھیج سکتے، فواد چودھری کا بیان۔ اتنے بڑے پہلوان نہیں ہیں آپ، جنوری میں کیا، جنوری 2028 تک بھی عمران خان کو کہیں نہیں بھیج سکتے۔ ایاز صادق کا کہنا ہے، میرے بیان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا۔ ابھینندن مٹھائی بانٹنے نہیں، حملہ کرنے آیا تھا، بھیجنے میں جلدی کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کا سامنا نہیں کر سکتے۔ وزیر خارجہ سے کہلوایا کہ ابھینندن کو فوری رہا کرنا ہوگا۔ رہنما نون لیگ، کیا دباؤ تھا، وزیر اعظم نے ہم سے شیئر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، ایاز صادق۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے، پی ڈی ایم نے ملک میں انتشار پیدا کر دیا ہے، ریاست کو کمزور کریں گے تو پشاور جیسے واقعات ہوں گے۔ شبلی فراز، حکومت اپوزیشن سے لڑنے کے بجائے دہشت گردوں سے لڑے، سراج الحق کا بیان۔ قومی اسمبلی امیگریشن ترمیمی بل 2020 کثرت رائے سے منظور۔ نشہ آور اشیاء کی روک تھام کے ایکٹ میں ترمیم کا بل پیش۔ 26ویں آئینی ترمیم اور پاک چین راہداری بل 2020 قائمہ کمیٹی کو ارسال۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے، حکومت بیساکھی پر کھڑی ہے۔ 30 نومبر کو ملتان کا جلسہ دوسرے جلسوں کا ریکارڈ توڑے گا۔ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا بیانیہ عمران خان کا تھا، فضل الرحمان۔ بیانیہ آگے نہ بڑھانے پر نواز شریف برہم۔ نواز شریف کا اہم رہنماؤں کو لندن بلانے کا فیصلہ۔ کئی رہنما نواز شریف کے بیانیہ کو لندن، اپنے کو پاکستان کا بیانیہ کہتے ہیں۔ ذرائع، لیگی رہنما محافل میں اس کا برملا اظہار بھی کرتے رہے۔ پارلیمنٹ حملہ کیس، وزیر اعظم عمران خان بری۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کو اپیل پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شفقت محمود، پرویز خٹک پر فرد جرم لگے گی۔ شوکت یوسف زئی، جہانگیر ترین سمیت دیگر ملزمان بھی 12 نومبر کو طلب۔ ملک میں کورونا کے وار تیز، مزید 16 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ 24 گھنٹے میں 908 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، این سی او سی۔ کورونا پھیلاؤ کی شرح 3% تک جا پہنچی ہے۔ ہائی رسک پبلک سرگرمیوں کے لیے پابندیاں سخت کر دی، اسد عمر۔ شہریوں کے لیے گھر سے باہر فیس ماسک پہننا لازمی قرار۔ شاپنگ مالز، مارکیٹس، شادی ہالز، ریسٹوران رات 10 بجے بند ہوں گے۔ فرانس کی گستاخی کے خلاف مسلم امہ کا شدید رد عمل۔ بائیکاٹ فرانس مہم اور مظاہروں کا سلسلہ زور پکڑنے لگا۔ ایران اور صومالیہ میں فرانس کے خلاف مظاہرے، پرچم نظر آتش۔ اسلام کی توہین کی کوشش کسی صورت قابل قبول نہیں، ملائیشین حکام۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔